اب والدین اس نے کیا کیا، اپنی کمائی اس سے اپنے والدین کو خوب جو ہے جسم تیار کر دیا، لیکن اس کمائی سے جو جسم تیار ہوا ہے نا، وہ ایک دن مٹی میں چلا جائے گا۔ اور تم نے اگر قرآن سیکھا ہے، قرآن سیکھنے سے، قرآن کی تعلیم سیکھنے سے دل سنبھلتا ہے، اور جب دل سمر جاتا ہے، جس دل کے اندر قرآن اتر جاتا ہے، اسے پھر زمین کی مٹی نہیں کھاتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا داروں کے سینے ایک طرف، سارے بڑے سے بڑے ادھیکاری، ساری دنیا داروں کے سینے ایک طرف، حافظ قرآن کا سینہ ایک طرف ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی شک ہے؟ سارے دنیا داروں کے سینے ایک طرف، حافظ قرآن کا سینہ ایک طرف، ساری دنیا کے شہر ایک طرف اور نبی کا شہر مدینہ ایک طرف، ساری دنیا کے پھولوں کی خوشبوئیں ایک طرف اور ہمارے نبی کا پسینہ ایک طرف۔ کیوں کہ اس کو سب کو نسبت ہے میرے نبی سے۔ گر سر میں رہے سودا ان کا، سر گنبدے خضرا ہو جائے، گر دل میں کھچے نقشہ ان کا، دل عرش معلا ہو جائے۔ گلشن میں نے دیکھا کہ پھولوں میں خار بھی رہتے ہیں، اے شاہ عرب مجھ بد کا بھی طیبہ میں گزارا ہو جائے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، حفیظ جالندری نے کہا تھا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ اور اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ میں لکھا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا پڑھنا، اس لیے تم ذلیل و خوار نظر آ رہے ہو۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح کے علوم سیکھ لیے یا بڑے ہم دولت مند بن گئے تو ہم بہترین ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے جو یاد رکھے بڑھوتری دی ہے وہ علم کی بنیاد پہ دی ہے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو یا عالم دین ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن کے سینے کو مٹی نہیں کھائے گی، حقیقت ہے، لیکن عالم دین کا مقام اس سے پتہ کتنا بڑا زیادہ ہے۔ موازنہ کریں آپ اس چیز کو، چاہے وہ اس نے قرآن کے بھئی حافظ قرآن 30 پاروں کو جسم میں سینے میں بساتا ہے، لیکن عالم دین اس کے مفاہیم کو، اس کے مطالب کو، اس کے معانی کو سمجھتا ہے، تو اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی، شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، جو کثرت سے نبی پہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، جس سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتے، ہمیشہ وہ بچا رہتا ہے اس سے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو مٹی کے کھانے سے بچا دیا کرتا ہے۔ ولی اللہ کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کی زندگی سے وابستہ کر دیا۔ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام، دیکھو علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج اگر بچہ پڑھ جاتا ہے تو میں بھائی کی جو منڈیا پڑی ہوئی ہے، اگر یہ چاہتے کوئی ان سے کمائی کرواتے تو یہ شاید کہ کمرہ بن کے تیار ہو جاتا، لیکن انہوں نے دنیا کی دولت کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ اپنے بچے کہ مستقبل کی طرف دیکھا کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، میری بھی بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اسی کو میرے امام فرماتے ہیں، لحد میں لے کے عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے، لحد میں لے کے عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا قدم ہے راہ نجات، تیرے غلاموں کا قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ واللہ تو انہوں نے اپنی آخرت کا سامان پیدا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پہ فضیلت بخشی، کس لیے؟ علم کی بنیاد پر۔
فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا علم کی بنیاد پر، جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا کی علم کی بنیاد پہ۔ یہی وہ علم تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کے تخت و تاج عطا کر دیا۔ یہی وہ علم تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس جیسی خوبصورت بیوی عطا کرا دی۔ یہی وہ علم تھا کہ جس نے حضرت خضر علیہ السلام کی موسیٰ سے ملاقات کروا دی۔ یہی وہ علم تھا کہ جس نے عیسیٰ کی امی پہ لگی ہوئی تہمت کو بری فرما دیا، اور یہی وہ علم ہے کہ جس نے ہمارے اور تمہارے نبی کے سر اقدس کے اوپر خلافت الہیہ اور شفاعت کبریٰ کا تاج رکھ دیا۔ اسی کو میرے امام نے فرمایا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ آیا ہے کہ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان مردہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ جہاں تک دیکھیے تعلیم کی فرما روائی ہے، سچ جو پوچھو تو نیچے علم اور اوپر خدائی ہے۔ یہ تعلیم علم ہے جب جس کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ ذرا آپ سوچو، انہوں نے اپنی، اگر صحیح معنی پوچھو، اپنی بیوی، مرحومہ بیوی کی طرف سے بڑا وفاداری کا ثبوت دے دیا، اس لیے کہ انہوں نے